بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں، اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے انبیاء علیہ السلام کے سلسلہ محبت و عقیدت کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ ان کی قرآن و حدیث سے جو تعریفات موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ، انہی کو ہم بیان کر رہے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم نے رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزاتی شان کو بیان فرمایا، اور پھر آج ہم ابو البشر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا تذکرہ خیر کرنے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے ہی پوری انسانیت کی تخلیق ہوئی۔ آج تک جتنے بھی انسان موجود ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام اولاد ہیں، اور سب سے پہلے بشر جو اس کائنات کے اوپر تشریف لائے تو وہ یہی شخصیات تھی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام۔ تو آج ان کی تعریف میں جو خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کی تعریف بیان فرمائی ہے احادیث مبارکہ میں، وہی سنیں گے زبان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تعریف حضرت آدم علیہ السلام۔ تو سب سے پہلے میں جس کتاب سے پہلی حدیث مبارکہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں وہ سنن نسائی شریف کی کتاب ہے، کتاب الجمعہ کے اندر یہ بات موجود ہے، 3 جلد ہے، اور حدیث پاک کا نمبر ہے 1430، اور ساتھ امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین کے اندر روایت کیا ہے، اور پھر امام طبرانی نے بھی اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ لائی ہے۔ سیاستہ کے مختلف کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، فرمایا دنوں میں سے جو سب سے بہترین دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ دن جمعۃ المبارکہ کا دن۔ ویسے تو سورج ہر دن طلوع ہوتا ہے، لیکن میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دن جب سورج طلوع ہوتا ہے، فرمایا وہ جمعۃ المبارکہ کا دن۔ اب پھر اس کی وجہ بیان فرمائی، فرمایا وجہ یہ ہے خلق فیہ آدم، کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اس لیے یہ دن رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، اور سب سے بہترین دن ہے۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو، جمعۃ المبارکہ کے دن کو، مسلمانوں کے لیے عید کا دن بھی فرمایا ہے، وہ بھی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ بہرحال اس حدیث پاک میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِيهِ أُحْدِثَ، میں دوسری وجہ یہ ہے کہ یہی دن تھا کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حکم دیا کہ آپ آسمان سے نیچے زمین کی طرف تشریف لے جائیں، فرمایا وہ بھی یہی دن تھا۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِيهِ طِيبَ عَلَيْهِ، فرمایا یہی دن تھا جمعہ کا دن کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور وہ کس واسطے ہوئی؟ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وسیلہ پیش کیا حضرت آدم علیہ السلام نے کہ اے مالک مجھے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری توبہ کو قبول فرما، یہی حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پاک سے نکلنے کی دیر تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِيهِ قُبِضَ،
فرمائے یہی دن تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا وصال با کمال ہوا۔ آگے فرمائے وفیہ تقوم الساعہ، فرمائے یہی دن ہوگا جس دن قیامت آئے۔ اب اس پوری حدیث مبارکہ میں مناقب حضرت آدم علیہ السلام بیان کیے گئے۔ اس میں سے پہلی بات یہ کی گئی کہ یہ جمعے کا دن فضیلتوں کا دن اور سب سے بہتر دن مسلمانوں کے لیے عید والا دن اس لیے بنایا گیا کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو میرے دوستو بحمدہ تعالیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ جمعے کا دن آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی تعریفیں بیان کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعہ کے دن یہ جو لوگ نہا کر اور خوشبوئیں لگا کر اچھا لباس پہن کر مسجد کی طرف آتے ہیں اور پھر مسجدوں کے اندر ممبر سجائے جاتے ہیں، علماء کرام اپنے خطاب کرتے ہیں، لوگوں کے سینوں کو بھی منور کرتے ہیں، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کی خوشی منائی جا رہی ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اور اس دن مسلمانوں کے لیے یہ دن عید والا بھی دن ہے اور رحمتوں والا بھی دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام انبیاء علیہ السلام کا ادب اور ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔